باقی میں سادات کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں آپ کی جات کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں نے پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقدمہ لڑا تھا، آپ کے سامنے لڑا تھا۔ کراچی سے خیبر تک 48 گھنٹے دلائل دیے تھے میں نے، اہل سنت کی کتابیں کھول کھول کے دکھائی تھی میں نے، بڑے بڑے علماء بڑی بڑی پگڑیوں والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا میرے ساتھ کھڑا، کوئی نہیں تھا نکلا، میں تھا اکیلا، میں نے دلائل دیے تھے، پاک سیدہ کی نوکری کی تھی، گدائی کی تھی۔ آپ پاک سیدہ کو خطا پر بھی کہہ دیں تو آپ کی سنیت کو کچھ نہ ہو، آپ کہیں ان کا حق نہیں بنتا تھا، ان کا مغالطہ تھا، ان کی غلط فہمی تھی، معاذ اللہ وہ خطا پر تھی معاذ اللہ، تو آپ گستاخ نہ بنے مولوی صاحب، آپ کی سنیت بھی برقرار رہے، اور میں پاک سیدہ کی صداقت بیان کر دوں، مولا علی علیہ السلام کی افضلیت بیان کر دوں تو مجھے آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ یہ قرآن کا معیار ہے؟ یہ حدیث کا معیار ہے؟ یہ آپ کے اندر حسد ہے، بغض ہے، جو اہل بیت اطہار کا حسد اور بغض ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں بلانا چاہتے ہیں، کسی عدالت میں بلانا چاہتے ہیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ مجھ پہ افضلیت علی علیہ السلام پہ بات کرو، آؤ جو میں نے بیان کیا ایک ایک نص پہ بات کرو، ایک ایک لفظ پہ بات کرو، شکست دو مجھے، میرا سامنا کرو، میں خود اپنا گریبان آپ کے ہاتھوں میں رکھوں گا۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ذات ہے، میرا کیا وجود ہے؟ لوگ تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میری کردار کشی ہے، گالم گلوچ ہے، میں نے تو آج تک کسی کو جواب تک نہیں دیا اپنی گالیوں کا، جو مجھے گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا ہی نہیں، لیکن جو مقام اہل بیت پہ بات کر دے پھر چیلنج کر دے پھر میں اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ آپ سوچئے گا اس دنیا میں کسی نے بھی باقی نہیں رہنا، دنیا فانی ہونے والی ہے، مٹ جانے والا ہے سارا کچھ، کچھ نہیں باقی بچے گا، جو گھروں میں بیٹھے وہ بھی نہیں رہیں گے، جو میدان میں وہ بھی نہیں رہیں گے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ناپید ہو جانے والی ہے۔ لیکن بات یاد رکھیے گا، کون حق کے ساتھ کھڑا تھا اور کون باطل کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں آج سادات کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں آج مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے میں نے آواز اٹھائی ہے، میں نے علم بلند کیا ہے، میں نے اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اس حق کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، کون علی علیہ السلام کے در کے اس منگتے نوکر اس کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے، کون سید ہے جو اپنے باپ کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ یہ ذوالفقار شاہ مجھے کہتا تھا تمیز سے بات کرو، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کیا خوب علی علیہ السلام کے بیٹے ہو، مجھ سے اس بات پہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو کہ میرے باپ کو افضل کیوں کہتے ہو؟ میرے باپ کو افضل نہ کہو، میرے باپ کا چوتھا نمبر ہے، یہ بھی شان میرے باپ کی نہیں ہے، یہ بھی شان میرے باپ کی نہیں، میرا باپ سب سے بڑا عالم بھی نہیں، میرا باپ سب سے بڑا مجاہد بھی نہیں، میرا باپ امام المتقین بھی نہیں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ہے ان کا نظریہ، یہ ہے وہ ناسبیت کے جراثیم۔ لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا کو میسج دینے لگا ہوں، میں سادات کو میسج دینے لگا ہوں، میری ذاتی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو شیعہ سنی میں نہ پرکھیں، ایک طرف اہل بیت اطہار کی نفاست طہارت ان کی افضلیت ہے، دوسری طرف ساری دنیا جو ان کو منیمائز کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حق کس طرف ہے، چھوڑیں کہ میں کون ہوں، مجھے دفع کریں، دیکھیں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں دنیا کے سادات کو جو اہل بیت اطہار کے محب ہیں ان کو یہ مخاطب کرنے لگا ہوں کہ میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، باجیوں، گواہ رہنا، میں نہیں جانتا کہ یہ سانسیں کب تک چلیں گی، میں نہیں جانتا کہ میرے سینے میں دل کب تک دھڑکے گا، میں نہیں جانتا ان رگوں میں خون کب تک گردش کرے گا، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میری زندگی کا مقصد اہل بیت اطہار کی نوکری ہے، چاکری ہے، ان کی افضلیت بیان کرنا ہے، اس گھر کی گدائی ہے، اس گھر کی چاکری ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے کوئی مجھے گالیاں دے، جو مرضی کرے، کردار کشی کرے، جو کوئی کر سکتا ہے کرے، میرا وہ دشمن ہے ہی نہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی نوکری یہ میں ہر پلیٹ فارم پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا رہوں گا، اور اس سے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اہل بیت اطہار کی عظمت جو قرآن میں ہے، جو آقا علیہ السلام کی احادیث میں ہے، وہ دنیا کے سامنے میں کھول کھول کے اسی طرح بیان کرتا رہوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میری سانسیں ہیں میں کروں گا، علمی بحاث پہ کروں گا۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو میرے سامنے آئے، علمی بات کرے، علمی جنگ لڑے۔ یہ زمانہ گزر گیا، یہ گستاخی ہو گئی، وہ گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لوگوں کو شعور آ گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو پتہ ہے، پاکستان کی عدلیہ جانتی ہے،
میں کتنے 10 سالوں سے اتحاد کی بات کرتا ہوں. میں شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لے کے نکلا ہوں. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں. میں نفرتوں کو کلا کما کرنا چاہتا ہوں, ان کا ملیا میٹ کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان میں یونٹی کی بات کرتا ہوں, اتحاد کی بات کرتا ہوں, عقائد کی بات کرتا ہوں, وحدت کی بات کرتا ہوں. میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, پاکستان کے اداروں سے محبت کرتا ہوں, پاکستان کی عدلیہ سے محبت کرتا ہوں, پاکستانی قوم سے محبت کرتا ہوں. نفرت تو میرے پاس ہے ہی نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں نفرت کا سودا عام کروں, میں لوگوں کو کافر کہوں, میں لوگوں کو مشرک کہوں, میں لخت لخت کروں تاجدار کائنات کی امت کو. میں ایسا نہیں کروں گا. میں سادات کو مخاطب کر رہا ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, منگتا ہوں میں آپ کا. میں کہیں نہیں جانے والا, میں کہیں نہیں بھاگنے والا, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. میں فیس کروں گا اہل بیت اطہار کا ہر رخ, ہر جہت, ہر ڈائمنشن جو آپ کھولیں گے میں کھڑا ہوں. اہل بیت اطہار کا مقدمہ لڑنے کے لیے میں کھڑا ہوں, لیکن مقدمہ لڑو علم سے, مقدمہ لڑو قرآن سے, مقدمہ لڑو حدیث سے. یہ اپنی جہالت سے مقدمہ نہ لڑو, یہ فتنے کو عام نہ کرو, یہ دہشت گردی کو عام نہ کرو, پاکستان کے حالات کو خراب نہ کرو. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو علمی میدان میں آئے. میں کھڑا ہوں, میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. یہ علی کا ماننے والا ہے, یہ علی کا نوکر ہے. علی کے نوکر, علی کے ماننے والے بھاگتے نہیں, میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. میں کھڑا ہوں الحمدللہ, ڈٹ کے کھڑا ہوں, آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوں. جس مقام پہ, جس سپاٹ پہ آپ مجھے بلائیں گے میں ادھر کھڑا ہوں, اور ایسے کھول کھول کے دکھانے کے لیے کھڑا ہوں. قرآن کی آیات دکھاؤں گا, آقا کا فرمان دکھاؤں گا آپ کے سامنے. یہ کیا طریقہ ہو گیا جو اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرے, فضیلت کی بات کرے. میں نے یہ آواز اٹھا دی ہے سادات اعظام, میں نے آپ کے جد کی افضلیت کا پرچم بلند کر دیا ہے. میں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی مودت کو, افضلیت کو دنیا تک پہنچا دیا ہے. وہ بھی زمانہ تھا جب اہل بیت اطہار کے نام لینے والوں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. کردار کشی ہوتی تھی, ان کی گردنیں کاٹی گئی, ان کو زندہ جلایا گیا, ان کو قیدوں میں ڈالا گیا, ان کے بچے قربان کیے گئے, ان کے کاروبار چھین لیے گئے, ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا. جو علی کا, حسن حسین کا نام بھی رکھتا تھا ان کو ذبح کر دیا گیا, آگ لگا دی گئی. وہ بھی تو حالات تھے. اگر آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اہل بیت اطہار کی عظمت, ان کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں. میں جانتا ہوں یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے, چونکہ ناسبیت اپنا سر اٹھا چکی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو, ان کی افضلیت کو, ان کی رفت کو, ان کی نفاست و طہارت کو کیسے برداشت کریں گے؟ ان کے پاس جواب نہیں, ان کے پاس کوئی رد نہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے گستاخیوں کے فتووں کے. لیکن میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ زباں کاٹ دو, جسم و جاں کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے, جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی, یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا, یا علی کی صدا آئے گی, وما علیہ الا البلاغ المبین.